السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں۔ مریم نواز نے عظمیٰ کردار کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا ہے۔ خواتین پر تشدد اور ان پر توہین کا معاملہ ہے، اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ الگ نیوز کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ جی دیکھیے، عظمیٰ کردار صاحبہ یہ وہی عظمیٰ کردار صاحبہ ہیں جب مریم نواز شریف صاحبہ نے حلف اٹھایا تھا وزارت اعلیٰ کا، تب انہوں نے مریم نواز شریف صاحبہ کو یعنی گلے ملنا چاہا، لیکن مریم نواز شریف صاحبہ نے آدھا گلے ان سے مل لیا، اور اس کے بعد پھر مریم نواز شریف صاحبہ نے باقاعدہ طور پر ان کا جو ہاتھ تھا وہ جھٹکا تھا، جس کی متعدد ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی۔ تو یہ اس ویڈیو کے بعد یعنی کہ دوسری بری خبر ہوگی مریم نواز شریف صاحبہ کی جانب سے، یعنی کہ مریم نواز شریف صاحبہ کی شخصیت کی جانب سے، اور یوں بھی یہ بھی اپنے تئیں ایک پبلسٹی اسٹنٹ ہی ہے، کیونکہ یہ دکھایا جا رہا ہے کہ دیکھیں ہم اپنے لوگوں کو بھی نہیں بخش رہے اور اپنے لوگوں کے خلاف بھی ہم صف آ رہے ہیں۔ بہرحال ہوا یہ تھا، سب نے دیکھی تھی وہ ویڈیو، مریم صاحبہ، عظمیٰ کردار صاحبہ، تو یہ سب کچھ ہوا۔ اب عظمیٰ کردار صاحبہ کا جو معاملہ ہے وہ ایک جگہ سوئمنگ کر رہی تھی، اور اس کے بعد پھر ان کے کچھ زیورات تھے وہ چوری ہو گئے، یہ معاملہ تھا۔ لیکن یہاں ہوا یہ کہ وہاں جو خواتین ملازمین تھیں تو ان پر کیس کروا دیا۔ صرف عظمیٰ کردار صاحبہ نہیں ہے، اس میں ایک اور صاحب بھی آتے ہیں۔ بہرحال وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے سوشل میڈیا پر تنقید کے بعد لیگی اراکین اسمبلی عظمیٰ کردار اور ملک وحید پر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے سخت نوٹس دیا ہے۔ نوٹس بھی سخت ہے بڑا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے عظمیٰ کردار کی جیولری چوری کے معاملے پر سخت نوٹس لیتے ہوئے ماڈل ٹاؤن کلب کی خواتین ملازمین پر پولیس تشدد کے باعث عظمیٰ کردار کو شو کوز نوٹس جاری کیا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ وہاں وہ سوئمنگ کر رہی تھی، اور اس کے بعد وہاں ماڈل ٹاؤن کلب کی جو خواتین ملازمین تھیں ان پر انہوں نے الزام لگا دیا کہ اچھا، یہ صرف الزام ہے، ان کو یہ پتہ نہیں کہ ہاں واقعی انہوں نے ہی چوری کی ہے؟ دیکھیے، ان کو یہ لگتا ہے کہ یہاں پر صرف آپ ہیں ڈیوٹی پر مامور، تو یہ آپ نہیں کیا ہوگا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ لیکن کیمراز بھی ہوتے ہیں، آپ پراپر چیکنگ بھی کروا سکتے ہیں۔ الزام نہیں لگانا چاہیے کسی پر بھی، اور آپ کی کوئی چیز اگر چوری ہو جاتی ہے تو آپ جائیں کیس کریں۔ آپ تو اس وقت صوبے کے حکمران بنے ہوئے، آپ بھی لوگوں کو پکڑوا کے تشدد کروائیں گے تو اس کے بعد پھر لوگوں کے پاس رہ کیا جائے گا راستہ، اور آپ کو پتہ ککھ نہیں ہے۔ لیکن جو بھی خواتین ملازمین، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہیں باقاعدہ طور پر برہنہ کیا گیا تھا، ان کی تلاشی لی گئی تھی، تو یہ سب کچھ ہوا، اور ان پر باقاعدہ تشدد بھی کیا گیا ہے۔ دیکھیے، یہ تشدد کا معاملہ ہے، اور یہ ایکسپریس نیوز رپورٹ کر رہا ہے کہ ان پر تشدد، اب تشدد ایک سائیکی بن چکی ہے نا، کہ تشدد کریں اور اس کے بعد ان سے نکلوائیں، ان کے پاس ہوں گے، اور بھلے سے نہیں بھی ہوتے ہیں تو تشدد تو کیا جاتا ہے کہ شاید نہیں بھی ہیں تو کوئی بول دے۔ دیکھیں، وہ یہ کہا جاتا ہے نا کہ صاحب یہ بہت برا طریقہ ہے ویسے جو اپنایا ہوا ہے، اور یہ پاکستان میں خاص طور پر ایسے معاملات میں جب آپ کا جو مدعی ہے وہ بڑا بااثر ہوتا ہے، اس کے پاس پاور، اقتدار، پیسہ، سب کچھ ہوتا ہے، تو وہ یہ چاہتا ہے کہ صاحب میں کسی طرح ان کو کچھ یعنی پھینٹی پڑواؤں، اس کے بعد یہ ظاہر برآمد ہو جائیں گے سب۔ لیکن یہ ان کی بھول ہو چکی ہے کہ کسی کے پاس اگر ہیں ہی نہیں اور ان پر آپ تشدد کروا رہے ہیں، نہ صرف تشدد، اور دیکھیں نا مریم نواز شریف صاحبہ کا جو معاملہ ہے، کیا مریم نواز شریف صاحبہ کی پنجاب حکومت اس میں ملوث نہیں ہوگی کہ جس میں خواتین پر تشدد کیا گیا ہے؟ انہی پنجاب حکومت کے زیر سایہ ہے نا عظمیٰ کردار صاحبہ۔ عظمیٰ کردار صاحبہ کوئی دور سے تو نہیں آئی نا، وہ بھی اسی پنجاب حکومت کے زیر سایہ ہے۔ بہرحال مریم نواز نے سب انسپیکٹر سے معافی منگوانے پر لیگی ایم پی اے ملک وحید کو بھی شوکوس نوٹس جاری کر دیا۔ یہ آج کل نوٹسز کا موسم ہے، اور یہ لیکن یہ صرف نوٹس تک بات نہ رہے، ہم اس پر آگے بھی عمل ہوتے ہوئے دیکھیں، اگر مریم نواز شریف صاحبہ کو لگتا ہے نا کہ انہوں نے غلط کیا ہے تو صرف نوٹس لے کر کیا یعنی خبر بنوانی ہے اور اس پر کارروائی نہیں کرنی، اور صرف یہ تاثر دینا کہ صاحب دیکھیں ہم اپنے لوگوں کے خلاف بھی کارروائی کر رہے ہیں۔ امید کرنی چاہیے، ویسے امید کرنی چاہیے کہ مریم نواز شریف صاحبہ اپنے تئیں خود کو غیر روایتی ثابت کرنا چاہتی ہیں، لیکن وہ اس میں ابھی تک سوائے کچھ ویڈیوز کی حد تک، یہ دیکھیں مریم نواز شریف صاحبہ کے 4 ویڈیوز بن گئی، 5 ویڈیوز بن گئیں، اس کے علاوہ ککھ بھی ہمیں کوئی کام ہے وہ نظر نہیں آیا۔ شوکوز نوٹس میں پہلے تو عظمیٰ کردار اور ملک وحید دونوں ایم پی ایز کو
ایک ہفتے کے اندر اپنے معاملات کی وضاحت دینے کی ہدایت کی گئی ہے. یعنی کہ مجھے تو لگتا ہے کہ اس میں باقاعدہ طور پر پنجاب حکومت ملوث ہوئی ہوگی اور ان کے باثر ہونے کے بعد یہ معاملہ. اور خواتین کو آپ نے وہاں یعنی کہ ان کی توہین الگ, ان پر الزامات الگ, اور آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کی سوئمنگ کرتے وقت آپ نے جو طلائی زیورات رکھے ہوئے تھے اور آپ کا جو پرس ہے وہ چوری ہو گیا, اور اس کے بعد یہ تمام تر صورتحال ہے. اچھا, ذرائع کے مطابق دونوں ایم پیز اگر قیادت کو مطمئن نہیں کر سکیں گے تو ان کے خلاف سخت کارروائی ہو سکتی ہے. قیادت کو مطمئن کیسے کریں گے؟ یعنی یہ کہیں گے کہ صاحب ہم وہاں تھے. یعنی پہلا معاملہ جو عظمیٰ کاردار صاحبہ کا معاملہ ہے وہ یہ کہیں گے کہ میں وہیں تھی اور مجھے کسی پر اگر شک ہوا تو یہ میں نے تو تشدد کروایا نہیں, ثبوت لائیں. اور پھر آپ کو بھی معلوم ہے, مجھے بھی معلوم ہے, ثبوت کوئی نہیں لا پائے گا ان کے خلاف, اور یہ اتنی بااثر اور یہ اتنی تگڑی ہیں کہ پھر کہا جائے گا صاحب ہم بس کر رہے ہیں آپ. یعنی کہ کوئی شواہد کافی نہیں تھے تو اس کی بنیاد پر عظمیٰ کاردار صاحبہ کا جو معاملہ ہے وہ سارٹ آؤٹ ہو جائے گا, یہ کہا جائے گا. اور گزشتہ دنوں جو معاملہ سامنے آیا تھا سوئمنگ پول میں تیراکی کے دوران کلب سے عظمیٰ کاردار کا پرس چوری ہوا, جس میں طلائی زیورات تھے پرس میں, اور لیگی ایم پی اے نے چوری کا الزام کلب کی 3 خواتین پر عائد کرتے ہوئے پولیس سے ان کے خلاف کارروائی کروائی تھی. اور دیکھیں آپ نے صرف الزام اور اس کے بعد آپ ہی مدعی بن کر کارروائی کروانے جاتی ہیں تو پولیس والوں کی کیا مجال وہ آپ کی ایف آئی آر نہ لیں. ایک عام آدمی اور عظمیٰ کاردار ہے نا, عظمیٰ کاردار, لیکن ایک عام آدمی جائے اور ایک عظمیٰ کاردار صاحبہ جائیں تو مجھے لگتا ہے کہ عظمیٰ کاردار صاحبہ جس منصب پر, جس عہدے پر, یا پھر جس گھمنڈ میں یعنی آپ کے پاس طاقت ہے, آپ کے پاس پیسہ ہے, آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے اور اقتدار, یہ سب کچھ ہے. تو اس کے بعد لیکن اس سب کے باوجود وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اگر ایکشن لیا ہے اور اگر پراپر ایکشن لیا جاتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے. بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. لیکن اپنے دیں یہ مریم نواز شریف صاحبہ کا کتناواں یہ نوٹس ہوگا, اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آئے روز یہ ہوتا ہے. ابھی جو بسنت والا معاملہ چل رہا ہے کہ آئے روز ہم دیکھتے ہیں کہ قاتل ڈور کی وجہ سے لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں. اب اس پر ازما بخاری صاحبہ کا بڑا عجیب و غریب بیان سامنے آئے. وہ جو قاتل ڈور ہے نا وہ خیبر پختونخوا سے آتی ہے, انہوں نے یہ کہا ہے. تو یہ دیکھیں اس کو بھی سیاست کی نظر دیکھیں. یہ اس کے بعد اب 1 روز یا 2 روز پہلے ایک بات سامنے آئی تھی کہ پولیس نے بے گناہی کے باوجود 3 خواتین کو بے گناہی کے باوجود برہنہ کر کے تشدد کا نشانہ بنایا. یہ نت نئے انکشافات ہو رہے ہیں. البتہ متعلقہ تھانے کے افسر نے ذرائع کو بتایا تھا کہ تینوں خواتین پر جرم بھی ثابت نہیں ہوا. یہ تو اس سے بھی بڑا, یعنی کہ آپ طاقتور ہیں, آپ بااثر ہیں, تو آپ یہ کروا سکتے ہیں, اور آپ نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا. یعنی کہ وہ جو جن کا کوئی قصور نہیں, آپ ان پر تشدد کروا رہے ہیں صرف اپنی انا کو تسکین دینے کے لیے, اپنے عہدے کا پاس یا مان رکھوانے کے لیے لوگوں کے دلوں میں کہ دیکھیں میری کیسے چوری ہو سکتی, یہاں تو میں تو بڑی سیفٹی میں آئی تھی, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو یہ متعلقہ تھانے کے افسر نے انہیں بتایا تھا ذرائع کو کہ تینوں خواتین پر جرم ثابت نہیں ہوا. لیگی ایم پی اے کے شوہر کو اعتماد میں لے کر انہیں گھر جانے کی اجازت دے دی گئی ہے. اس کے علاوہ چند روز پہلے جو ایم پی ہیں ملک وحید نے, انہوں نے قانون کی خلاف ورزی پر روکے جانے پر پولیس اہلکار سے بدتمیزی کی. آپ نے یعنی بدتمیزی کی, اور اس کے بعد سرعام معافی منگوانے کے بعد اس کا تبادلہ کروا دیا تھا. اچھا, معافی کیوں منگوائی گئی پھر؟ یعنی معافی اس مطلب آپ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں کچھ ہوں, یعنی میں ہوں, آپ کون ہوتے ہیں مجھے روکنے والے, آپ کی مجال کیسے ہوئی, آپ کی جرت کیسے ہوئی, میں آپ کا یہاں سے تبادلہ کروا دوں گا. اور انہوں نے تبادلہ کروا دیا. آپ ہوتے کون ہیں؟ یعنی ایک معمولی سے ٹریفک سارجنٹ یا کوئی بھی, اور آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ مجھے روک سکتے ہیں. آپ کی اتنی مجال کیسے ہوئی؟ یعنی کہ ایک طاقتور کو, ایک جس کے لیے قانون محض ایک مذاق بنا ہوا ہے, تو اس کو کیسے کوئی روک سکتا ہے؟ تو یہ تمام تر صورتحال ہے. اور اس کے بعد قانون صرف عام عوام کے لیے, ان کے لیے نہیں ہے. یہاں تو شو کوز نوٹس کی بات تو بنتی نہیں تھی نا, یہاں تو فوراً آپ کو کارروائی کرنی چاہیے. اس پہ شو کوز نوٹس کے اور 1 ہفتے کا ٹائم دیا ہے کہ 1 ہفتے تک آپ وضاحت دیں. وہ ویڈیوز سب کے پاس موجود ہیں جس میں سب دیکھ رہے ہیں کہ صاحب یہ ایسے بدتمیزی سے پیش آ رہے ہیں. یا تو پھر یہ بتا دیا جائے گا کہ صاحب وہ اس وقت
اپنی ذہنی حالت کھو چکے تھے، تو اس وجہ سے یہ سب کچھ ہوا، اور اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے. لیکن اب دیکھیں اس میں یہی آئے گا بعد میں، یہی ان کو بچانے کی کوشش میں. لیکن پولیس کے خلاف بھی تو ایکشن ہو سکتا ہے نا کہ اس نے کاروائی کیے بغیر کیوں تشدد کیا اور معاملے کو پہلے کیوں نہیں دیکھا. دیکھیں پولیس پر بالکل ہو سکتا ہے، لیکن پولیس پر جو اثر انداز ہونے والی بات ہے نا، ایک سٹنگ ایم پی ہے، اور اس کے علاوہ مریم نواز شریف صاحبہ کی منظور نظر نہ رہنے یا رہنے والی کسی حد تک یہ ڈویژن ہے اس پر رائے میں. سو اس کے بعد آپ یہ دیکھیں، اس کے علاوہ ایم پی اے صاحب نے باقاعدہ طور پر میڈیا کے سامنے، کیمروں کے سامنے، سوشل میڈیا کے سامنے ان کی جو ویڈیو آئی تھی، انہوں نے کہا کہ آپ کی مجال کیسے ہوئی، آپ نہیں جانتے میں کون ہوں، اور انہوں نے ان کا تبادلہ کروایا. اتنے بااثر تھے وہ. تو اس کے بعد بھی اگر یہاں آپ نے صرف نوٹس لینا ہے تو معاملہ آگے بڑھ نہیں پائے گا. صحیح. ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. عبدالستار ہمارے ساتھ تھے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.